یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں الصلاۃ رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت اس تے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر وسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ریکارڈ کر رہے لائیو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جڑا ترجمہ فرمایا اوئے یہ جڑا میں توڑے سامنے کیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا. بعد نے دا ترجمہ انجلی کیتا ہے اے اللہ سانو سیدھا رستہ بکھا. مریدہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پوچھیا کہ حضرت ایدج فرق کی جنہ ترجمہ کیتا سیدھا رستہ بکھا اور اسی ترجمہ کیتا سیدھے رستے تے چلا. تو آپ نے فرمایا جنہ اے ترجمہ کیتا ہے نا سیدھا رستہ بکھا اونا اج رستہ بکھے ہی تے اساں ترجمہ کیتا ہے سیدھے رستے تے چلا تے رستہ اساں بکھیا ہویا صرف رہنمائی دی ضرورت. اہدنا الصراط المستقیم. ماشاءاللہ تسی پڑھے لکھے حضرات ہو بندہ کروں پاک ہو کے پاک کپڑے پاک کے اللہ دے پاک گھر جا کے تے نماز نیت المستقیم اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا.
میرے جملے سمجھا لے پاک ہو کے پاک کپڑے پا کے اللہ دے پاک گھر چاہ کے نماز پڑھ دے پھر وچ کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سانو سیدھے راستے تے چلا وہ کو چوری کر رہا ہوندا بولو کوئی ڈاکہ مار رہا نہیں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز وچ کہہ رہا اللہ سانو سیدھے راستے تے چلا پتہ چلیا نمازاں بڑے بڑے پڑھ دینے پر صحیح نمازی کوئی ہوتا ہے پھر نا ضمیر جمع دی اساں کدی آج تک غور نہیں کیتا کہ بندہ کلا نماز پڑھے پھر بھی کوئی کلمے کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سیدھے راستے تے چلا تے جے جماعت نال پڑھیے پھر بھی ہوئی کلمے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سیدھے راستے تے چلا حالانکہ انج تے نہیں ہونا چاہیے جدوں بندہ جماعت نال نماز پڑھے اودوں اگر ایک کہے اہدنا الصراط المستقیم تے پھر تے بندہ آکھے گا ٹھیک ہے بھئی جماعت نال پڑھ رہا ہے اجتماعی طور تے سارے نماز پڑھ رہے ہیں پھر تے جمع دی ضمیر ٹھیک ہے اگر کلا پڑھ رہا ہے تو پھر کہندا یا اللہ منو سیدھے راستے تے چلا عالم تصور چلا دی بارگاہ چرچ کریے مولا ایدت فرد کی ہے فرمایا جدوں اجتماعی طور تے پڑھ دے اودوں تے ٹھیک ہے جدوں کلا پڑھ دے غلط اودوں بھی نہیں یا اللہ کس طرح فرمایا اہدنا کلمے جدوں دی زبان تے آ جاندے پھر پتہ نہیں ہو کڈا گناہگار تے باٹا مار تے سیاکار پتہ نہیں پھر او دی دعا میں قبول کرنی سی کہ نہیں کرنی پر جدوں اہدنا کہندا پھر او دی دعا وچ میرے نبی شامل ہو جاندے او دی دعا دعا صدیق شامل ہو جاندے موتی دعا شہید شامل ہو جاندے موتی دعا ولی شامل ہو جاندے رہنا نیکاں دے صدقے موتی دعا نو قبول فرما لے تو جدوں اہدنا دے کلمے کہندا ہے پھر وہ وچ شامل ہو جاندے نے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ تے انعام کنا اللہ دے انعام کنا تے نبیاں تے انعام نے صدیقاں تے انعام شہیداں تے انعام اور صالحین تے انعام پتہ چلیا جڑا نبیاں نو مننے کوئی صدیق ہے وجہ ہے انبیاء کا انکار کرنے والا وہ صدیق نہیں ہو سکتا انبیاء کو ماننے والا صدیق ہے اور جو صدیق اور نبیوں کو ماننے والا ہے وہی شہید ہے اور جو ان کو سب کو ماننے والا ہے وہی مرتبہ ولایت پہنچ سکتا ہے اس لڑی وچوں کسے دا انکار کرے گا وہ مرتبہ ولایت تک نہیں پہنچے گا کوئی بندہ نبیوں دا انکار کر کے آکھے بھئی میں ولایت دی صاف تک پڑ جاواں گا ہو ہی نہیں سکتا اور صدیقین تو مراد بھی صالحین جب رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہاں صادقین سے مراد سچے ہیں اور وہ سچے کون ہیں اولیاء کاملین تو اللہ تعالیٰ نے صادقین کی جماعت میں سچے آکھے صادقین سچے نے اور سچے کن کی طرف اشارہ ہے صالحین کی طرف اشارہ اور شہید کون ہے جڑا سچیاں نو بھی مننے تے نبیاں نو بھی مننے ورنہ وہ شہید نہیں ہو سکتا بہت سارے لوگ نے جڑے کسے ایسے مسلک کا تعلق رکھن جڑا حضور دے گستاخ نے ولیاں دے گستاخ نے اہل بیت دے گستاخ یا کوئی صحابہ دا گستاخ ہے وہ اگر بم دھماکے وچ مر جائے یا کتے ویسے ہی بارڈر دے اوتے کتے مر جائے تو اونوں بندے شہید آکھنا شروع کر دیندے نے تو وہ شہید نہیں نبی کا گستاخ جیسے بھی مرے وہ شہید نہیں سمجھ آئی تو
گستاخ رسول ہوئے جیڑی مرضی موت آ جائے وہ گستاخ ہے، وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ شہید کون ہے؟ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو اور پھر لڑتا ہوا مرے، وہ شہید ہے۔ حضور کا پیار ہونا تو ضروری ہے نا، لازم ہے۔ اس کے لیے پیار شرط ہے، اگر پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہت سارے لوگ نے جڑے گل کہندے نے کہ ساڈا تے جی جنت البقیع وچ دفن ہے، بم دھماکے وچ مریا سی، لہذا وہ تے جنتی ہے، جڑا جنت البقیع وچ دفن ہو گیا وہ جنتی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ دے معبود دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے سرگی دا ٹائم سی تے جنت البقیع وچ میں کچھ نورانی مخلوق ویکھی کہ جیڑی کچھ مردے کڈ رہے نے تے کچھ دفن کر رہے نے، تے میں پوچھا تسی کون ہو تے کردے کی پئے ہو؟ کہ اسی اللہ دے فرشتے ہاں، اللہ ساڈی ڈیوٹی لائی ہے پوری دنیا تے جتھے جتھے کوئی نیک ہے اونوں اوتھوں کڈ کے ایتھے دفن کرو، تے جننے ایتھے بد نے ایتھوں کڈو تے اوتھوں دفن کرو۔ اللہ نے برا اتھے رہن ہی نہیں دیتا۔ جنت البقیع وچ اللہ نے کوئی برا رہن ہی نہیں دیتا، کوئی گستاخ رہن ہی نہیں دیتا۔ انہوں کڈ لیا جاندہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام جلال الدین سیوطی کہہ رہے، اور جلال الدین سیوطی کون ہے؟ جنہاں نے سر دیاں اکھاں نال 70 تو زیادہ مرتبہ حضور دا دیدار کیتا۔ میں تسی کو گل کہیے تو سکتا غلط ہو جائے، جن نے حضور نے 70 تو زیادہ مرتبہ ویکھیا ہوئے وہ گل غلط نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور ہر ایرے گرے نو اپنا دیدار نہیں کرواندے۔ نہیں سمجھ آئی تانوں میری گل؟ ہر ایرے گرے نو اپنا دیدار نہیں کراندے۔ وہ کوئی دیدار تو مشرف ہو سکتا ہے جڑا دل نال حضور نال پیار کرتا ہو۔ تو صالحین ولی اولیاء کاملین نو کہندے، فرمایا صالحین تے بھی اللہ دے انعام، ولیاں تے اللہ دے انعام۔ ہن ولی کون ہے؟ امام راضی نے بڑی تحقیق کیتی ہے، فرمایا الولایۃ عبارۃ عن القرب، ولایت تو مراد قربت نزدیکی والا، فولی اللہ تعالی ان یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی، فرمایا مقام ولایت اوہی بندہ پہنچ سکتا ہے جیڑا رب دے بہت زیادہ قریب ہو جائے۔ پتہ ہے چلے مقام ولایت کیا ہے؟ اللہ دے بہت زیادہ قریب ہو جان نال بندہ ولی بندا ہے، ورنہ ولی نہیں بندا۔ پھر فرمایا لأن القرب لا يحصل الا من الجانبین، قرب جدی تیر تک دونوں پاسوں نہ ہوئے مرتبہ ولایت تے بندہ نہیں پہنچا۔ اے تو مراد کی ہے کہ بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، کام دے چنگے نہیں، اللہ اللہ کر رہا تے رب دے نزدیک دا کی مرتبہ ہے؟ شوب دا بعد ہوئے کڑے پالے تمہیں تے بہ کے چرس دے سوٹے لائے تے شراباں پی کے آکھے میں ولی ہاں، تو آکھے میں ولی ہاں، وہ اللہ دے نزدیک دا کوئی مقام ہی نہیں، اللہ دے نزدیک دا کوئی مقام نہیں۔ جڑا ایک شراب پی کے چرس دے سوٹے لا کے کبے کہ یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتیرے، تو وہ مرتبہ ولایت پہ نہیں پہنچتا۔ مرتبہ ولایت پہ وہی پہنچتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑا ایمان والا بھی ہوئے تو متقی پرہیزگار بھی ہوئے، ایمان والا بھی ہوئے تے تقوی والا بھی ہوئے، متقی بھی ہوئے، پرہیزگار بھی ہوئے۔ ان اولیاء الا المتقون، فرمایا ولی ہوتا ہی ہوئے جڑا تقوی والا ہوئے، اگر سنت و شریعت دی پابندی نہیں کرتا مقام ولایت پہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر سنت و شریعت دا انکار کرنا تو اڈا پیر تو اڈے سامنے پنجے نمازاں گزار دے، نماز ایک نہ پڑے اٹھ کے آ جاؤ، اڈا پیر ہے ہی نہیں۔ تسی میری گل نو نہیں سمجھے، گوڈیاں تو ہاتھ لا دیو، بڑی مہربانی۔ کو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کوئی لو پتہ لگے تسی جیوندے ہو۔
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਇੰਜ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਈ, ਘੱਟਾ ਫੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੜ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। توجہ ہے سنت و شریعت کی پابندی نہ کرے جو کہے کہ میں مرتبہ ولایت سے فائز ہو جاؤں گا کارے شیطان نیکنات نامش ولی اوے کان شیطان نہ والا کرے تے آنکھیں ولیاں ولیوں نہیں اوے پیر کامل صورت اللیلہ کامل پیرو جدے چہرے والے ویکھیاں رب پیر وال ویکھ کے اللہ یاد نہ آوے، اللہ دی عبادت دا روح بھی اودے چہرے تو نظر نہ آوے۔ تے میں تانوں کسوٹی دسی ہے، تسی پیر دے کول بیٹھے ہو، پیر دے کول 5 نمازاں تانوں پیر کول بیٹھے گزر گئیاں، پیر نے ایک نماز نہیں پڑھی، سمجھو کہ پیر نہیں اٹھ کے آ جاؤ کہ بے نمازی ہے، نماز دا تارک ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی مجبوری دی وجہ تو وہ کوئی نماز نہیں پڑھی گئی، لیکن اگر اس نماز نو قضا کر کے پڑھدا ہے اگر وہ سفر وچ ہے رہ گئی ہے کتے اگے جا کے پڑھ لیندا ہے، قضا کر کے پڑھ لیندا ہے یا بعد وچ پڑھ لیندا ہے، وہ دی میں گل نہیں کی، لیکن اگر تسی اودے گھر وچ بیٹھے ہو، اودے کول بیٹھے ہو تے اذاناں 5 گزر گئیاں تانوں بیٹھے ہاں اونے ایک واری بھی تانوں نہیں آکھیا اٹھو وضو کرو نماز پڑھی تے پھر وہ ولی نہیں ہو بڑا ہے، نہیں سمجھ آئی تانوں، وہ ولی نہیں ہو بڑا ہے، ہاں وہ تو دی بیعت ہو ہی نہیں سکتی جڑا سنت و شریعت دی پابندی نہ پیر باو فرماندے نے تن تنور ہٹا دا بالنا اساں پھر ہوں بانگ تپایا دکھاں دی چکی آٹا پیٹھا تے ہنجواں نال گنایا اوے خون جگر کی اوے پیرے کیتے نالے عشق پلے بھن لایا قربان انہاں دی میرا کامل باہو جنا چت مولا لایا قربان تنا تی حضرت باہو جنا چت مولا لایا انہاں دی ڈیلنگ اللہ نال سمجھ آئی جے ہاں اے جڑا بھنگ پی گیا کہ یا علی ہم تیرے ہیں انہوں بندہ پوچھے حضرت جی حضرت علی پاک نے بھنگ پیتی سی بولو اے جڑا علی دا نام جو گندی زبان نال لیندا ہے ساڈا تے ایمان ہے علی پاک او دا نام پاک زبان نال لیا کر علی پاک علی دا ذکر کرنا ہے مسیح تے وڑ کے کریا کر علی پاک علی دا ذکر کرنا ہے منبر تے چڑھ کے کریا کر علی پاک کیونکہ حضرات توجہ کرو اتنی دیر تک بندہ مرتبہ ولایت تے نہیں پہنچ سکتا جتنی دیر تک حضرت علی پاک انہوں اجازت نہ دے علی پاک اجازت دیں تو مور غوث اعظم پھر بندہ بلی بندا ہے ایویں نہیں بندا ساڈا تے ایمان ہے کہ نا علی میں پھوٹی پیتی تے نا پایا سن ونگا اوے جھوٹی تہمت اوے لا نا اس جھوٹی قوم ملنگا لیا دعا بھی کران گے تا ساڈی انگوٹھی نال لے جا اے تحفہ سمجھ کے رکھ لے جتھے کتے مشکل پیش آوے اے انگوٹھی ساڈی وکھا دیں مشکل حل ہو جائے
ہن توجہ کریا جے انہیں آکھیا جناب تسی دعا کر دیا جے آپ دی انگوٹھی لے لئی انہیں نال ٹر پیا جنگل اگے رستہ جنگل دا حضرات جنگل تے داخل ہویا اگوں شیر نے حملہ کیتا ہے او ڈریا نہیں او کمبیا نہیں حضرات نے علی پاک دی انگوٹھی اگے کیتی ہے شیر پیچھے مڑ کے دوڑیا حضرات توجہ کرو او جناب واپس آ گیا آ کے علی پاک دے کول عرض کیتی جناب میں جنگل جا رہا سارے شیر ملیا انہیں حملہ کیتا میں ڈریا نہیں سوچ سلے جا گئی خیر جنگل دا شیر جدا میں غلام او اللہ دا شیر کی ہوئے جنگل دا شیر جدا میں غلام ہوں تے اللہ دا شیر حضرات تواڈی او کہنے لگا جناب تواڈی انگوٹھی سامنے کیتی ہے شیر پیچھے مڑ کے دوڑیا آپ نے فرمایا بیلیا او واقعہ میں سناواں کہ تو آپ سنائے گا حضور تانوں پتہ کیویں لگیا آپ فرماندے نے او پیری کادا ہے جڑا مرید نوں ٹورے پھر پیچھا نہ کرے پیر جڑا مرید نوں ٹورے تے مڑ کے پیچھا نہ کرے مرید کہندا پتہ آپ پتہ آپ محلہ دا پتہ آپ محلہ دا وہ مندیاں نو گل لانا وہ مندیاں شاہ جی آج تک بالکل ہی نہیں چل میں ہوں اتنے رکھ کے پڑھ لگا میری آواز آواز جڑی ہے نا وہ کٹدی او پتہ آپ نو حالاں دا او مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لج او مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لج پالا دا او مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لج پالا دا او مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لج پالا دا او مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لج حضرات توجہ کرو کہندا جناب او واقعہ تسی میں سنانا جنگل وچ جا رہا سا اگوں شیر ملیا انہیں حملہ کیتا میں ڈریا نہیں میں کیا خیر اے جنگل دا شیر جدا میں غلام او اللہ دا شیر تہاڈی انگوٹھی سامنے کیتی ہے شیر پیچھے مڑ کے دوڑیا آپ نے فرمایا بیلیا آسمان وال تکدا سی کہ نہیں انہیں کیا تکدا سی فرمایا پتہ کی آندا سی حضور تسی بہتر جان دیو آپ نے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ او معافیاں منگدا سی مالکا معاف کر دے مینوں نہیں سی پتا جدا اے غلام او علی اللہ مینوں معاف کر مینوں نہیں سی پتا جدا اے غلام ہے وہ علی ہے تو پتہ یہ چلا یہ ایسا ہے کہ جو مرید کو بھیجے اور پھر اس کا پیچھا کرے مرید نو بھیجے تو پھر پیچھا کرے اور حدیث قدسی ہے نبی پاک فرماندے نے بندہ اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے راتاں جاگے اللہ دے قریب ہون دی کوشش کرے اللہ فرماندا میں اون دی زبان بن جانا میں او دے ہاتھ بن جانا او دیاں اکھاں بن جانا او دے پیر بن جانا اے تو مراد کی ہے کہ میں ہی ہننا
ہائے ہائے او میری رضا نال بولدا اچھی اچھی بولو او میری او جو زبان چوں کر دیندا ہے اللہ اونوں انجے کر دیندا وجہ ہے جی اللہ جو زبان چو کر دے وے اللہ انجے ہی کر دے اور اللہ فرماندا ہے اگر کوئی بندہ میرا نیک بندہ اگر دنیا تے قسم اٹھا لے کسے امر قسم اٹھا تے اللہ دی قدرتوں شرم ہوندی او دا کام نہ ہو جو زبان وچوں کڈے اللہ اونوں پورا کر دیندا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملتان میں چکٹیلے تے بہ کے اللہ دی عبادت کر رہے سن تے سکھاں دا ٹولا جنج لے کے نا ملتان گیا اوتھے کہ عربی دا ڈیرا بڑی مشہور جگہ ہے جویں پنڈ کہہ لو عربی دا ڈیرا انہاں نوں ہن چیتا بھول گیا رستہ بھول گئے سیانے آندے نے دن ہون پدرے تے پجے اگن موٹ جدوں کسے دی بننی ہوے اللہ نیکاں دے راہ وکھا چھڑ حضرات ٹولا حضرت بابا جی دی بارگاہ جا گیا آ کے کہندا جناب عربی دے ڈیرے تے جانے آپ نے فرمایا کتھے جانا ہے حضور عربی دے ڈیرے تے جانا ہے بابا جی دی روح بچت چا گئی کہ عربی دا نام سنے انہاں دے نزدیک عربی کون آئے آپ نے فرمایا پیچھے کھڑے ہو جاؤ پیچھے کھڑے ہو گئے اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں فرمایا ایک قدم پٹو ایک قدم پٹیا فرمایا اکھاں کھولو اکھاں کھولیاں اللہ دا پیارا گھر نظر آ گیا انہاں کیا جناب ایک کھیلا کے آئے اساں عربی دے ڈیرے تے جانا سی فرمایا اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں فرمایا قدم پٹو ایک قدم پٹیا اکھاں کھولو اکھاں کھولیاں سامنے آقا دا سبز گنبد نظر آ گیا میں منزل تے ساڈا نصیب آیا منزل تے ساڈا نصیب آیا ڈیرا کریم گیا عربی ڈیرا کریم گیا منزل ساڈا نصیب آدھے جانے رہنے نے میری توجہ تواڈے والے میں تواڈے واسطے زور لان دیا تسی سجے کھبے ویکھن دے انہاں آدھے جاندے رہنا تسی تے میرے ول ویکھو نا اے میرے نال مل کے پڑھو اے تساں شعر میرے نال مل کے پڑھنا او منزل تے ساڈا نصیب گیا او منزل ساڈا نصیب اور عربی دا ڈیرا قریب گیا اور عربی دا ڈیرا تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ نے ملتان میں بہ کے حضور دے روزے دا دیدار کرا تو پھر وہ کہاں بھی بیٹھے ہوں ان کی نظر پہنچ جاتی داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو بندہ آ گیا کہنے لگا حضور مدینے جانا ہے
اور مدینہ کیڑا وہ مدینہ نہیں ممدی پر مدینہ گجرات دے کول تساں شاید ویکھیا کہ نہیں میں تقریر کرن واسطے گیا ممدی پر مدینہ کہن لگا سرکار مدینے جانا ہے ہن تانوں پتہ ہے نا جدوں مدینے والے دا نام آوے یا مدینے دا نام آوے تے اسی جھوم جانے اسی کہنے تینوں چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں مٹیے مدینے دیے تینوں چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں مٹیے مدینے دیے مل کے آکھو چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں مٹیے مدینے دیے جڑا مدینے نال پیار کردا بازو ایتھے رکھ کے پڑھے چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں مٹیے مدینے دیے اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں مٹیے مدینے دیے اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں مٹیے مدینے انہیں کیا جناب مدینے جانا ہے آپ نے فرمایا کتھے جانا ہے حضور مدینے جانا ہے آپ نے فرمایا تھوڑا بند کر انہیں جناب توجہ کرو آپ نے فرمایا بولیا او مدینہ دکھا دیا مدینے پہنچا مدینہ دکھا دیا میرا کامل باہو قبر چنا جیوے قربان ہونا تو میرا کامل باہو قبر چنا جیوے تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کی نظر سے دے اللہ کے نور کی عینک ان کو لگی بہت سارے لوگ مشرق کے غوث پاک بیٹھے ہوں تے مرید مغرب دوروں مدد کرتا ہو یہ تے اللہ اکبر پہلی مثال تو میں تھوڑے سامنے یا خوردبین جہدے نال چن پاویں بدلاں چ وی ہوے او دے وچ ایک ایسا شیشہ لگا ہے جڑا ہر شے نوں موٹیاں کر کے دسدا ہیں جڑا بڑی چیز نوں وی موٹیاں کر کے تے پھر اے نہیں کہ چیز نیڑے ہوے تے اونوں او جنی مرضی دور ہوے اونوں قریب کر کے دس یہ او شیشہ جڑا ایک انسان نے تعمیر نہیں سمجھے تسی سبحان اللہ تانوں جے پوری تقریر دی سمجھ آئی ہوندی تے سبحان اللہ آندے تسی تو اودوں دے تسی تے چسکیاں واسطے بیندے ہو گل سنن واسطے بیٹھدے نے میں عرض کیتی ہے کہ جڑے روئے تے حلال کمیٹی والے جس خوردبین نال چن ویندے نے او دے وچ ایک ایسا شیشہ لگا ہے بدلاں وچوں وی چن کھچنے
چیز پتلی ہوگی تو انہوں موٹی کر کے بکھانا ہے وہ شیشہ بنیا ہے وہ جنی دور بھی ہو اسمانہ دی کسی تیچ ہو انہوں لب دا ہن توجہ کرے وہ شیشہ بنیا ہے ایک انسان نے بنایا اس انسان دے بنائے شیشے دی طاقت ہے کسی جڈی مردی دور بھی ہوئی وہ چیز نو نیڑے کر کے موٹا کر کے دکھاندا ہے تے پھر دسو ہاں جیڑی ہے نا اللہ دے نور دی ولی نو لگی ہوئی ہے او دی کتنی رفتار ہے ان کو گل دی سمجھ آئیے تو اللہ او سینک دا کی مقام ہے جڑی اللہ نے لائی اللہ میاں صاحب نے بڑی پیاری گل آپ فرماندے نے بال چراغ شکدا میرا تے روشن کر دے سینہ اوے بال چراغ شکدا میرا تے روشن کر دے سینہ اوے دل دے جاوے وچ زمینہ وجہ ہے اللہ اکبر بال چراغ شکدا میرا چانن ہوے نوروں اوے ولیاں سب اوے نظر اللہ کوئی نظر نہیں آندا کیوں اللہ انہوں نور دی اینک عطا فرماتا اس نور دی اکھ نال دیکھ وہ جتھے بھی بیٹھا ہوے تو حضور غوث اعظم میں نہیں فرما دیتا میرا مرید مشرق چلے میں مغرب چواں او دا ستر کھل جائے تو میں دی ستر پوشی کروں یہ اللہ تعالیٰ دے ولی ہمیں نہیں فرما دیں خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ خواجہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے مرید ہو کے گئے نا تے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دا وقت اخیر آ گیا تو زبان تک کلمہ نہ جاری ہوئے شیطان آ گیا آپ نے 360 دلیلاں دلیاں اللہ دے کو سارے فرشتیاں سردار انہیں 360 دلیلاں جدوں رد کر دیتیاں نا تے خواجہ نجم الدین کبرا اپنے مقام تے کئیاں کوہاں تے بیٹھ کے تے وضو پہ فرماندے سن آپ دی نگاہ ملائک جدوں پئی نا فخر الدین تے دل وچ خیال آیا ایدی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندا پیا مردود نے ساریاں دلیلاں رد کر دتیاں آپ نے فرمایا اے فخر الدین کہہ دے میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو ایک کہہ دے میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو ایک مننے گل کہن دی دیر سی زبان تے کلمہ جاری ہو ہن کتھے بیٹھے نے فخر الدین تے کتھے نے خواجہ نجم الدین تے پیر دی نظر کتھے جا رہی سوچو پھر کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو گیا میں کہا تسی کار وچ بیٹھے ہو نا گڈی کار تے سامنے ایک شیشہ لگا اس شیشے پیچھے دی چیز نظر آئی وہ شیشہ لگا تے تواڈے لیکن دستا تانوں پچھلی شے
تسی میری گل سمجھ نہیں رہے میں مثال سادہ اس تو دینا تو بندے سمجھ جان وہ وچ والا شیشہ کیوں لگا ہوندا ہے کہ پچھلی شے نظر آ جائے پیچھے وہ لگا تے ساڈے سامنے جدوں ساں دے وچ ویکھنا سانوں شے نظر آਉਂਦੀ گڈی وہ تو پیچھے بھی کر سکنے ہیں سانوں پتہ لگے گا پیچھے کچھ ہے گڈی نو کتھوں بچانا ہے جے ساڈے سامنے والا شیشہ عام انسان دا بنیا سانوں پچھلی شے تے جیڑی ہے نا کلا نے لائی آئے وہ کوئی مصنوعی اینک تے نہیں نا بولو تے صحیح وہ کوئی مصنوعی اینک تے نہیں نا جیڑی رب نے لائی اللہ اور اللہ کا ولی دیکھتا ہی اس اینک سے اللہ نے اس کو من عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء میں جس نے اپنے نفس کو پہچانا جس نے ختم ہو جانا ہے بس اس نے اپنے رب کو پہچانا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے رب کی پہچان آ گئی سمجھو کامل وجہ ہے جنوں اللہ کی پہچان آ گئی وہی ولی جنوں پہچان نہیں ہو مرتبہ ولایت پر نہیں پہنچنی اللہ دی معرفت نہیں تو کچھ نہیں عرفان نہیں تو کچھ نہیں میں آگے تو امام راضی کی گل دستا ولایت عبارت عن القرب اگر قرب نہیں تو کچھ نہیں کیونکہ ولایت تعبیر قرب نال کیتا مرتبہ ولایت ملتی ہی طرح اللہ دے قریب اللہ تو دور ہونے والے نو کبھی ولایت نہیں اور وہ واسطے ضروری نہیں کہ بندہ کی کردا کی نہیں وہ نیک دل ہو کے نیت نال اللہ دی عبادت کرے جو زبان چوں کڈے اللہ انہوں پوریا کر دے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی تے انسان سڑنا پر انہوں محنت کی فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ محنت کرنی تہجد ویلے اٹھنا پیندا اللہ نو راضی کرن واسطے رونا پیندا اللہ نو راضی کرن واسطے سجدے وچ گڑگڑانا پیندا اپنے گناہاں دی معافی منگو اللہ تعالی دا قرب حاصل کرنا چاہندے ہو اللہ دی بارگاہ وچ جھکنا سیکھو اپنی جبیناں رب دی بارگاہ وچ جھکانا سیکھو جدوں اے عادی ہو جانی رب دے دے دیا پھر بندہ کسے مقام تے پہنچ جائے عادی نہیں بنایا اساں عادی نہیں اور قیامت والے دن تہاڈی پہچان پتہ کیویں ہونی حضور دا فرمان ہے بندے دے 5 کلیان چمکدے ہون گے قیامت والے تے مینوں پتہ لگ جانا ہے میرا ہی ہے ہائے حضور 5 کلیان کیوں چمکدے ہون گے فرمایا جڑا دیہاڑی 5 واری وضو کر کے اپنے 5 حصے دھوندا ہے وہ چمکدے ہون گے قیامت والے دن جنہاں نوں وضو کر کے دھوندا رہیا پاک کردا رہیا وہ چمکدے نظر آوندے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سانوں دس دیتا ہے ہر ویلے وضو چ رہیا کرو جدوں تسی وضو دی حالت وچ ہوندے ہو پھر تانوں ایک قطن تہاڈے ذہن وچ خیال نہیں آئے گا میں کوئی غلط کام کرنا ہے یا میں کوئی گناہ کرنا فوراً چیتا آ جائے گا یار میں تے وضو وچ اور ہو سکتا ہے وضو کیتا ہوئے تو وضو دی حالت وچ ہی بندے دی موت واقع ہو جائے تے پھر بندہ کنا مقرب ہے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے جڑا بندہ وضو کردا ہے جتھے پانی لگ جاندا ہے جتھوں لے جاندا پانی بندے دے اونے گناہ غلطیاں چڑھ جاندیاں تے فائدہ ہی ہے نا بولو تے صحیح فائدہ ہی ہے نا کوشش کرا کرو 5 ویلے وضو اللہ تعالی دے ولی اولیاء کاملین ہر وقت وضو چ رہندے سن اور انہاں نے عشاء دی نماز نال اسی وضو نال فجر دی نماز بھی پڑھی 40 سال مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ
فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے مل کیا آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں زلفیں پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے آیا میں آیا سرکار کہیں گے سنا دو یہ مریدہ سنا دو یہ مریدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے یہ قہر غضب میرا تیرے دشمن چلیے تیرے جانے والوں سے تیرے جانے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے جانے والوں سے تو ہم پیار کریں گے